اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ آپ کی عزت، عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مدینہ العلم چینل کے تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم و تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ عزیزان، کائنات میں ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ کے کسی بھی پیغمبر، نبی، رسول کے ساتھ اور اس کی اہل بیت کے ساتھ، آل اطہار کے ساتھ امت نے وہ سلوک نہیں کیا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلمہ گو مسلمانوں نے اپنے نبی کی اہل بیت سے سلوک روا رکھا۔ عزیزان، دنیا میں، کائنات میں خاندان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد خاندان ہے جسے ان کی زندگی میں بھی ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، قتل کیا گیا، مار ڈالا گیا۔ یہ تو وہ ظلم تھے نا جو زندگی میں ہوئے، ظاہر زندگی میں ہوئے، مگر دشمن اتنے شفاق تھے کہ قتل کے بعد بھی انہوں نے یہ مظالم کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ اور دشمنی وہ حسد کی جلن میں چنگاری سے شعلہ بن کر وہ سلوک کیے گئے کہ تاریخ اقوام عالم بھی سر پیٹ رہی ہے کہ یہ امت مسلمہ نے اپنے ہی نبی کی آل اولاد کے ساتھ کیا کیا۔ بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کی 40 قبریں مولا علی نے اس لیے بنائی تھیں کہ ظالم نے اعلان کیا تھا کہ قبر کشائی ہوگی، مگر وجہ اللہ کے جلال کے آگے ظالم ڈھیر ہو گیا تھا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بھی کافی وقت بعد معلوم ہوئی، اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کربلا ہوا اور کربلا کا ظلم ہوا، یہ 61 ہجری میں ہوا، مگر آپ کی قبر مبارک 10 بار نشانہ بنی۔ کبھی کاظمین کی قبروں کو نشانہ بنایا گیا تو کبھی سامرا کے مزار کو ڈھایا گیا، اور جب بھی ظالموں کو موقع ملا، ظالموں نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے میں، آپ پہ ظلم کرنے پہ، اپنے حسد کی آگ بجھانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ زندگی میں تو ظلم کیا ہی کیا، بلکہ بعد از زندگی بھی قبر سے بغض نکالا۔ مدینہ میں کچھ ایسی ہی تاراج قبریں ہیں جن پر جانے پر بھی پابندی ہے، ان قبروں پہ پھول ڈالنا بھی منع ہے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہونا بھی منع ہے، ان قبروں پہ تلاوت کرنا بھی منع ہے،
عرب کی گرم زمین پر موجود ان قبروں پہ پانی ڈالنا بھی منع ہے۔ عزیزان، یہ قبریں ضرور ہیں مگر زندان کی شکل۔ پاک پروردگار نے ان ہستیوں کی، ان ذوات مقدسہ کی مودت کو، محبت کو واجب قرار دیا تھا۔ میرا نبی ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ لاکھوں جانیں ہماری قربان ان پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک وفادار اور جانثار صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے فوراً پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جن اقربا کی مودت محبت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے عذر قرآن، یہ کون ہیں؟ تو اللہ کی وحی کے ساتھ بولنے والی زبان نے فرمایا ان میں علی ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ افسوس امت مسلمہ نے ان ہستیوں کی قدر نہیں کی، بلکہ ان کے خلاف محاذ جنگ بنا دیا۔ آج بھی جب ان ذوات مقدسہ کے ساتھ اپنی محبت مودت کا اظہار کرنے کے لیے لوگ حقیقت پسند افراد، صاحبان ایمان حضرات جب بھی جناب ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت علیہم السلام میں علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ماں بعد آنے والے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ مخالف لوگ ہمیشہ ان کے متضاد بات کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے عقائد کے انگیسٹ بات کرتے ہیں۔ حد ہو گئی، کیا توقع کی جا سکتی ہے ایسے افراد پہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد پر بھی کفر کے فتوے لگا دیے، جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، ان سے ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا نیک توقع کی جا سکتی؟ اور یہ سلسلہ صرف ان ذوات مقدسہ تک ہی نہیں رہا، بلکہ ان کے ماننے والوں کو، شیعان حیدر کرار، شیعان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور اسی ظلم کا حصہ بنایا گیا۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ان ہستیوں کے نام لینے پر سر تن سے جدا کیے گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج بھی شناختی کارڈ دیکھ کر ان ہستیوں کا نام اگر ساتھ موجود ہو تو ظلم و ستم کی انتہا کی جاتی ہے۔ آج بھی لوگ کمر بستہ ہیں کہ ابو طالب کے مقابلے میں نظریہ ضرورت کے تحت فتح مکہ پر مسلمان ہونے والوں کی وکالت کی جائے۔ آج بھی لوگ ہم دم تیار ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی بجائے
جو ساری زندگی محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے نبرد آزما رہے، ان کے آباء و اجداد کی تعریف و توصیف کی جائے۔ آج بھی لوگ بنت رسول ثقلین، مادر حسنین اور مخدومہ کونین سیدہ صلوات اللہ علیہا خاتون جنت کی طرفداری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ ان کے غیر کی طرفداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ قرآن ان ذوات مقدسہ کے گھر میں اترا؟ جبرائیل ان کے گھر پہ آتے تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور پھر اجازت لے کر اندر جایا کرتے تھے۔ کون نہیں جانتا حق علی کے ساتھ ہے؟ کون نہیں جانتا علی حق کے ساتھ ہے؟ کس کو خبر نہیں کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے؟ مگر افسوس عزیزان، ان ذوات مقدسہ کے حسد میں ان کے عزت، عظمت، مقام و مرتبہ جو اللہ کی طرف سے انہیں حاصل ہے، اس حسد کی آگ میں جل کر انہوں نے ان ذوات مقدسہ کے ماننے والوں پہ بھی ظلم و ستم کی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہاتھ سے ظلم و ستم کیے، بلکہ زبان سے بھی ظلم و ستم جاری رکھے، جس کا نتیجہ خود ساختہ وضعی روایات، احادیث اور من گڑت کہانیاں اور افسانوی کردار ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ 2 پارٹ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک افسانوی کردار گھڑا گیا عبداللہ بن سبا کا، اور کہنے لگے کہ یہ عبداللہ بن سبا یہ موجد ہے شیعہ مذہب کا۔ عبداللہ بن سبا مولائے کائنات کی الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، جسے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے جلوا دیا۔ اگر یہ شیعہ مذہب کا موجد ہے تو مجھے امت مسلمہ بتائے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو شیعہ موجود تھے وہ کہاں سے آئے؟ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک مناظرہ ہوا جس میں لوگوں نے یہی بات کی، اور ہمارے مناظر نے ثابت کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ شیعہ موجود تھے۔ عبداللہ بن سبا تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ آئیے اس مناظرے کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر ابو حاتم فی کتاب زینہ ان اول اسم لمذهب ظهر في الاسلام هو الشیعہ وكان هذا لقب 4 من الصحابہ ابو ذر، عمار، مقداد وسلمان فارسی عقد جیتو وقال الخنصاری فی روضۃ الجنات اختص باسم شیعہ اولا سلمان الفارسی وابو ذر غفاری ومقداد الاسود وعمار بن یاسر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لملازمتہم علی بن ابی طالب۔ ما حدیث پڑھا تھوڑی گال ہاں حدیث بسم اللہ۔ یعنی ابو حاتم انہوں جو وڈا عالم محدثہ انہی چیو تے نبی پاک کے زمانے میں ہے صحابی شیعہ سجا ویندا ہا، ان جو مطلب شیعہ نبی کے زمانے میں ہا۔ انہی کا پوت وری خنصاری صاحب کتاب زینت میں چاہے تھو تو بابا حضرت عبد سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار بن یاسر عہد رسول اللہ
نبی کے زمانے میں یہ شیعہ ان کے صحابہ سدیندا انہی لائے ملازمت ہیں چھوٹی یہ ہمیشہ گھٹ ہوندا علی ابن ابی طالب ماں بھی حدیث پڑھا تو ابن عساکر فی تاریخی ان جابر بن عبداللہ الانصاری کہا کننا انے بدھو کال بدھو سیدھا مایا تہاں بدھو روٹا ہو تہاں ماوی آؤ تہاں بدھو کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقبل علی علیہ السلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہی ان ھذا وشیته لهم الفائزون یوم القیامہ یعنی اصحاب کاسی ہیڈو علی آیو نبی فرمایو یا علی علی ہنجا شیعہ کامیاب ہیں شیعہ نبی کے زمانے میں ہیں متا ابن سبا جے خیال میں ہوجی چاندیا ماں بھی چاندیو ابن حجر فی سوائے کے محرکہ میں حوالہ جان تو جتنا مسلمان ہو خدا کے رائیو نہ رکھ جو ہے ابن حجر سوائے کے محرکہ میں چاہیے لما بدودت چھڑے دے لما انزل تعالی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخير البرية قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعلی علیہ السلام هم انت وشیتك تأتي انت وشیتك يوم القيامة راضين مرضين وتأتي عدوك مطمئن مغضبين یعنی تنجا شیعہ ऐं तूं अली ख़ुशि ईंदो तव्हांजा दुश्मन हिननि मौलवियुनि जहिड़ा जेके आहिनि इहनि अहिड़ा ईंदा ॾकंदा ईंदा कल्ह मरी विया सलवात पढ़ो मोहम्मद आल मोहम्मद ते याद ॿुध ॿुध कुंदूज़ी मां रिवायत पूरी कया ॾिस शिया नबी जे ज़माने में ना मां पढ़ुसि क्या इब्न सबा काथे इब्न सबा कुंदूज़ी अल हनफी यनाबिल मुअद्दा अन उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول وسلم علي وشيته هم الفائزون يوم القيامة شبلندي في نور الأبصار قال لما نزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وبس کرے سائد تو یہ سب آگے ملی کل ملی لو بدون قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی جا کون پڑھو اے نبی جا کون نہیں خود خیال کر سائی بڑو ماں تو کھا بڑو ہے تمو کھا ننڈو بڑو ماں تو کھا بڑو ہے تمو کھا ننڈو بڑو ماں تو کھا بڑو ہے تمو کھا ننڈو بدو نا اما نہ چھا سوچے کہ تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانت وشیتک یوم القیامت هم راضین مرضین یاتی اعداؤک مکمہین مغضبین انت وشیتک یوم القیامت قال الحاکم حسکانی فی شواہد تنزیل تفسیر میں اخرج بالاسلام ہانے کال بدو ماں ہیتری حدیث پڑھیون ہے تمام کتابن میں بدو سائیں ماں عرض خدا دے واسطے ہے شیعہ جو کان ابن سبانا ہے سائیں ابن سبا ہے تو ابن سبانا ہے شیعہ نبی کے زمانے میں سوائے کا مہر کا نور الابصار ہے سب ان کتابوں میں آئے تو نبی پاک فرمان شیعہ علی جا شیعہ علی کامیاب ہو تمہیں جنت میں ملو کاتھے ابن سبا کاتھے فلانو ماں ان کے دھوکو ہے اہل سنت ہانے ثابت کرے اہل سنت کے پیدا کیا ہے سنی کرے پیدا کیا عزیزان دیکھا آپ نے کہ اگر عبداللہ بن سبا یہ شیعہ مذہب کا بانی ہے موجد ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن شیعان حیدر کرار کو جنت کی وعید دے رہے ہیں خوشخبریاں سنا رہے ہیں پھر یہ شیعہ کون ہے؟ عزیزان پھر ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و وصایت کو مشہور کیا، بلکہ کچھ روایات میں ہیں کہ اسے فرض سمجھا۔ حقیقت ہے کہ جب علم کے در پہ نہیں آنا، در بدر پھرنا ہے تو عقل کہاں سے آئے گی؟ عزیزان، امت مسلمہ میں عبداللہ بن سبا نے
امامت و خلافت مولائے کائنات کو مشہور کیا یا اسے فرض سمجھا یا قرار دیا؟ ہمیں عبداللہ بن سبا سے تو کوئی غرض نہیں، لیکن یہ عقیدہ امامت تو قرآن کی نصوص سے ثابت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے واضح ہے۔ آپ کی ولایت، آپ کی خلافت، آپ کی حکومت، آپ کی امامت، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں عبداللہ بن سبا سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے قائل قادیانی حضرات ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اس میں اہل سنت کے عقائد میں کیا فرق پڑے گا؟ اہل بیت عظام یہ ذوات مقدسہ تو ایسی ذوات مقدسہ ہیں کہ میں نام نہاد مسلمانوں کی تو بات نہیں کرتا، حقیقی مسلمان تو آپ کی عزت و عظمت اور مقام مرتبے کو پہچانتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ انہیں تو ہندو، سکھ اور عیسائی بھی مانتے ہیں۔ وجہ عزیزان، وجہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزت، عظمت، شان، مرتبہ، مقام، درجے اور آپ کی ذوات مقدسہ ایسی صفات کی مظہر ہیں کہ مسلمان تو بجائے خود رہے غیر مسلمان بھی آپ کی حقانیت و صداقت ماننے کے لیے مصر ہیں۔ وہ کسی ہندو کا مصرع ہی ہے نا کہ گو ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، اور یہ ہستیاں بھی کسی ایک فرقے، ایک مذہب کی نہیں ہیں۔ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزیزان، رجال کشی کی بات ہو رہی تھی گزشتہ کلپ میں، اس کا جواب ہم پچھلی ویڈیو میں بھی دے چکے ہیں، شیعہ علماء کی زبانی بھی آپ کو سنوا دیا۔ چند جملے دوبارہ عرض ہیں۔ کہ یہ درست ہے کہ کشی شیعہ عالم ہیں اور حوالہ بھی درست ہے رجال کشی کا، مگر خیانت یہ ہے کہ کشی سنی تھے، سنی سے شیعہ ہونے والے علماء میں سے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ جہاں انہوں نے اس روایت کا آغاز کیا کہ اہل علم ذکر کرتے ہیں، وہاں اہل علم سے مراد ان کے اپنے سنی اساتذہ مراد ہوں۔ نمبر 2، ان کے ہم اثر یا ان سے پہلے کسی شیعہ عالم نے ایسا ذکر نہیں کیا۔ اگر تو کسی شیعہ عالم نے ذکر کیا ہوتا پھر تو تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں تھی کہ انہوں نے شیعہ علماء والا عقیدہ جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، اور نہ ہی ان کے اس بلا سند حوالے سے کہ چند علماء نے ذکر کیا ہے، اس حوالے سے شیعہ علماء ہونے پر کوئی دلیل ہے۔ اس لیے اہل علم حضرات سے مراد یقیناً اہل سنت مکتب کے علماء کرام ہی ہیں۔ اور نمبر 3، بغیر سند کے بات کی گئی ہے جو کہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں، اور سنی مکتب کے نزدیک بغیر سند کے بات کرنا بے دینی ہے۔ اور نمبر 4، صاحب رجال کشی خود بھی اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ خود اپنی کتب میں شیعہ عقیدہ امامت کا دفاع کرتے ہیں اور ان کے حق میں لکھ رہے ہیں۔ اگر وہ ان کا عقیدہ ہوتا
تو عقیدہ امامت کا دفاع نہ کرتے، عقیدہ امامت کے حق میں تحریریں نہ لکھتے، عقیدہ امامت کے حق میں ان کے بیان نہ ہوتے، جیسا کہ نہیں ہے۔ آپ عقیدہ حق کے اور عقیدہ امامت کے دفاع میں بات بھی کر رہے ہیں، تحریریں بھی لکھ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ عقیدہ جو اہل علماء نے ذکر کیا ہے وہ صاحب رجال کشی کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور نمبر 5، اس کا کتب اربعہ میں ذکر نہیں ہے، ہماری کسی کتاب میں اس روایت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس امر کی دلیل ہے کہ ہمارے کسی عالم نے بھی اس روایت کو پرکاہ کی حیثیت نہیں دی، ورنہ کچھ نہ کچھ تو لکھتے۔ اور پھر ہمارے جو رجال کی سب سے قدیمی مکتب تشیع کی کتاب ہے رجال نجاشی، اس کے مصنف نے اس کی تردید کی۔ یہ چند معروضات پیش کی ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا تھا کون؟ آئیں اس میں ایک شیعہ عالم کا ایک تفصیلی نوٹ آپ کو سنواتے ہیں، سماعت کیجیے، جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ تو حضور کیا ہے کہ اگر جوڑنا ہے تو کسی ایسے واقعے سے جوڑا جائے جو ہم سے تعلق تو رکھتا ہو۔ اب ایک دوسری ٹرم، اور وہ بہت ہی زیادہ، اور وہ ایک حوالہ ہے ایک شخصیت کے ساتھ۔ باقی ہمیں واقعات کے ساتھ جوڑا گیا کہ بھائی شیعہ وہاں سے نکلے، وہاں سے ایک فرد سے جوڑا گیا، عبداللہ ابن سبا۔ ایسے ہی ہے نا جی، آپ یہ نام بہت زیادہ سنتے ہوں گے، سبائی کہہ کے بات کی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے، اور چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے سکولرز، وہ جب شیعت کی تاریخ بیان کریں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اس دور کا ایک اور بڑا پرابلم ہے، اس دور میں ہر کوئی ہر کسی کو سنتا ہے۔ توجہ ہے جی۔ اب کوئی بات یاد رکھیں، اس ممبر پہ بیٹھیں، کسی ممبر پہ بیٹھیں، بولتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب جو بات یہاں سے نکل گئی وہ نکل گئی، وہ آپ کے مکتب کے حق میں بھی جا سکتی ہے، آپ کے مکتب کے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ تو خدا رہا اس بات کو مد نظر رکھا جائے اس ممبر کے حوالے سے کہ اب ذمہ دار گفتگو ہونی چاہیے، اور آپ کی سماعتیں بھی ذمہ دار ہونی چاہیے، خالی پڑھنے والوں کا نہیں، سننے والوں کا بھی کوئی فریضہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں۔ عبداللہ ابن سبا، اب دیکھیے یہی میں نے عرض کیا، میں فضائل ضرور پڑھوں گا، مگر مجھے بہرحال وہ مطالب آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں جو جوانوں کی نالج بھی بن سکے انشاءاللہ۔ اس بات کو سن، آپ جب بھی سنیں گے عبداللہ ابن سبا، شیعہ کہاں سے نکلے؟ صاحب وہ ایک نام تھا عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا یہودی۔ اب یہ آپ کو اس کی بایوگرافی ملے گی، یہ اس کی آپ کو سٹوری ملے گی۔ رہنے والا یمن کا یہودی تھا، وہاں سے اسلام میں داخل ہوا، اس نے اہل بیت کو پکڑ لیا، ان کی عظمت کے ترانے پڑھے، خلفاء کا دشمن ہو گیا، علی کی امامت کو منصوص من اللہ قرار دے دیا۔ ایک عقیدہ اس سے بڑا مضبوطی سے جوڑا گیا، عقیدہ رجعت۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے، جوانوں اور بچوں کو، جن کے بچے بیٹھے ہیں وہ گھر جا کے یہ بات بچوں کو دہرائیں بھی، بتائیں کہ عقیدہ رجعت کیا ہے۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ اسی ظاہری زمین پر مولا علی واپس تشریف لائیں گے۔ توجہ ہے جی، ائمہ اہل بیت واپس اس زمین پر آئیں گے، عقیدہ رجعت اہل بیت۔ اسے جوڑا گیا عبداللہ ابن سبا کے ساتھ، عصمت کے عقیدے کی نسبت دی گئی۔ پھر اس کے ساتھ جو نسبتیں تھیں کہ یہ جنگ جمل کا محرک بنا۔ آپ جب بھی جنگ جمل و صفین علماء عالم اسلام سے سنیں گے نا، وہ کہیں گے نہ ان کا قصور تھا نہ ان کا قصور تھا، وہ جو بیچ میں تھا سارا اس کا قصور تھا۔ اب اس سے زیادہ میں مختصراً کیا آپ کے سامنے بیان کر، توجہ ہے جی، کہ بھی وہ بھی بہت بھولے تھے، یہ بھی بہت بھولے تھے، وہ بیچ میں ایک بدبختہ عبداللہ ابن سبا، اس کی پارٹی کام کر جاتی تھی۔ اچھا کوئی ایسی جادوئی شخصیت تھا، بڑی بڑی ہستیوں کو چکرا دیا۔ توجہ ہے جی، وہ جنگ برپا کر دی، جنگ جمل، جس میں ہزاروں صحابی شہید ہو گیا، اطراف سے صحابی بہت قتل ہوئے۔ عبداللہ ابن، ہر برائی عبداللہ ابن سبا، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یہ بھی عبداللہ ابن سبا نے کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا۔ اتنا حیران کن کردار ہے کہ اس کے ہوتے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ توجہ ہے جی، اب یہ اس کے متعلق بنایا گیا، صاحب وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا۔ عبداللہ ابن سبا سب سے پہلے
اس بات کو مد نظر رکھ لیں، یہ باتیں اس ممبر پہ نئی ممبروں پہ دہرائی جاتی ہیں، یہ ایک مرتبہ میں عرض کر رہا ہوں، اسے مد نظر رکھ لیں، ساری زندگی کے لیے کام آئیں گی، خدا کی قسم۔ عبداللہ ابن سبا کا آپ کہیں کسی کتاب میں ذکر نہیں پڑھیں گے، مگر یہ کہ اس کے راوی کا نام ہوگا سیف بن عمر۔ عبداللہ ابن سبا، جب بھی کوئی عبداللہ ابن سبا کی کوئی واقعہ آپ کو سنائے گا نا، تو اگر آپ اس واقعے کے کوٹ کرنے والے کا نام پڑھیں نا کسی بھی کتاب میں، وہ ہوگا سیف بن عمر۔ توجہ ہے جی؟ سیف بن عمر جس کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے۔ توجہ ہے جی؟ آپ جب بھی سنیں گے عبداللہ ابن سبا نے وہ کیا، عبداللہ ابن سبا نے وہ کہہ دیا، عبداللہ ابن سبا کس نے بیان کیا؟ سیف بن عمر نے۔ سب سے پہلے جس کتاب نے عالم اسلام میں سیف بن عمر سے عبداللہ ابن سبا کا ذکر کیا وہ ہے تاریخ تبری۔ طالب علم پوری ذمہ داری سے یہ باتیں سنیں۔ 310 ہجری میں فوت ہوا ہے صاحب تبری، اس نے لیا سیف بن عمر سے عبداللہ ابن سبا کو۔ عبداللہ ابن سبا کون؟ جو پہلی صدی ہجری میں گزرا۔ بیان کس نے کیا؟ سیف بن عمر جو دوسری صدی ہجری میں گزرا۔ اسے لکھا کس نے؟ تاریخ تبری نے جو تیسری صدی ہجری میں گزرا۔ تحقیقی باتیں بھی سننی ہیں کہ نہیں سننی ہیں؟ توجہ ہے جی؟ حضور اس بات کو میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جوان پوری، کیونکہ ماشاءاللہ میں نے یہ دیکھا ہے اس مجمع میں بڑی تعداد جوانوں کی، جوان اس بات پر غور کریں۔ عبداللہ ابن سبا جب بھی کوئی اس کا ذکر کرے گا سیف بن عمر سے کرے گا۔ سیف بن عمر دوسری صدی ہجری میں گزرا۔ کوٹ کس نے کیا؟ تاریخ تبری تیسری صدی ہجری۔ اس کے بعد تاریخ ابی بکر، تاریخ ابن عساکر، وہ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں جا کر بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن سبا نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ سنایا کس نے؟ سیف بن عمر نے۔ اچھا سیف بن عمر نے اسے کس سے لیا؟ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ حضور پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات، یہ ساری روایتیں جا کر ایک ہی شخص پہ آ جائیں گی، سیف بن عمر۔ اب آپ نے اس کے متعلق کیا کہنا چھوڑ دیجئے، علماء اہل سنت کے پاس چلتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے محدث گزرے، میں نام لیتا ہوں پوری ذمہ داری سے، ریکارڈ ہو رہا، ماخذ چیک کیے جائیں، کیونکہ میں یہاں سنا کر نہیں، پڑھا کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ امام نسائی یعنی صحیح صحائف ستہ میں سے، ابی داؤد صحائف ستہ میں سے، سیوطی جلال الدین سیوطی پوری تاریخ اسلام کا واحد حافظ حدیث، حافظ قرآن نہیں، علماء سواد اعظم میں پوری تاریخ اسلام میں فقط ایک حافظ حدیث گزرا۔ حافظ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حافظ قرآن نہیں، حافظ حدیث۔ علماء اہل سنت کہتے ہیں جسے 40 سے 80,000 حدیث سلسلہ سند سمیت یاد ہو۔ جنہیں تحقیق سننے کا شوق ہے وہ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ توجہ ہے جی؟ وہ ہوتا ہے حافظ حدیث۔ پوری امت میں ایک ہے حافظ جلال الدین سیوطی۔ حافظ جلال الدین سیوطی، امام نسائی، ابی داؤد، حاکم، دارقطنی، یہ سب محدث بیان کرتے ہیں سیف بن عمر کون تھا؟ فرماتے ہیں زندیق تھا، کاذب تھا، بے دین تھا۔ امت نے سیف بن عمر سے سوائے عبداللہ ابن سبا کے کوئی اور روایت ہی نہیں لی۔ حضور جہاں بیٹھے ہیں اگر تحقیق سننے کا شوق ہے توجہ فرما رہے ہیں جی؟ غور کیجئے گا، امت کے علماء نے سوائے ابن سبا کے اس بندے سے کوئی روایت ہی نہیں لی، بلکہ اس کی ہر روایت کو یہ کہہ کے کوڑا دان میں پھینک دیا کہ بدوقت جھوٹا تھا، زندیق تھا، کاذب تھا۔ واحد جو چیز اس سے لی وہ عبداللہ ابن سبا۔ توجہ ہے جی؟ تعجب کی بات ہے، آپ کوئی کتاب دیکھ لیں جس میں شیعوں کا ذکر لکھا جائے گا عبداللہ ابن سبا نے آغاز کیا، راوی کون؟ سیف بن عمر۔ تعجب کی بات ہے جس سیف بن عمر سے کوئی اور زمانے نے نہیں لی روایت، اگر لی تو پورا کردار لے لیا۔ توجہ ہے جی؟ اور جب لیا تو اس پہ سارا کچھ ڈالتے چلے گئے اور اس کا ایک لقب رکھا۔ سیف بن عمر نے اس کو ایک لقب دیا جس لقب سے اس کی روایتوں کو لکھا، وہ کیا؟ ابن امت السودا۔ میں اتنی محنت کر رہا ہوں آپ کو کہیں لے جانے کے لیے، اور جوان ان باتوں کو سنیں، خدا را یہ باتیں آپ کے سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔
ابن امت السودا، سیاہ کنیز کا بیٹا. توجہ ہے جی؟ دو الفاظ سے اس کی روایتیں پوری عالم اسلام کی کتابوں میں ہیں. ایک ابن سبا، دوسرا ابن امت السودا، سیاہ کنیز کا بیٹا. اب اس کے اوپر ساری نسبتیں دے دیں. تیسرے خلیفہ پہ تنقید کرتا تھا، علی کی خلافت کی باتیں کرتا تھا، عقیدہ رجت کی باتیں کرتا تھا، جنگ جمل کو اس نے برپا کر دیا، شیعوں کے عقائد اسی نے خل کیے، یہی علی کا سب سے بڑا سپورٹر بن کر سامنے آیا. سارا کچھ اس پہ ڈالتے چلے گئے. بنایا کس نے؟ سیف بن عمر نے. توجہ ہے جی؟ اب ہر مکتب میں الحمدللہ مکتب اہل سنت بھی وہ تاریخی مکتب ہے جس میں بڑے بڑے محقق گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. عرب میں اس وقت بھی موجود ہیں ڈاکٹر صبحی. انہوں نے کتاب لکھی ہے نظریۃ الامامہ، اہل سنت عالم دین. انہوں نے اس کی تحقیق کی کہ آخر وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی کردار اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات کو چکرا کے آپس میں لڑا دے، اتنا بڑا مکتب خلق کر لے. جب انہوں نے تحقیق کی نا تو بڑا لطیف نتیجہ دیا. انہوں نے فرمایا میں تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اصلاً ابن سبا نامی کوئی شخص تاریخ میں گزرا ہی نہیں ہے. توجہ ہے جی؟ وہ فرماتے ہیں اصلاً ابن سبا نام کا کوئی شخص تاریخ اسلام میں اصلاً گزرا ہی نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہر واقعے میں عبداللہ ابن سبا فرماتے ہیں اصلاً مجبوری تھی. اب میں ساری بات کھول کر نہیں بیان کروں گا، جتنی کروں گا خدا کرے اب تک جنہوں نے سنا ہے وہ سمجھ جائیں. فرمایا اصلاً مسئلہ یہ ہوا ہے جب بھی تاریخ اٹھا کر پڑھو تو زمانے نے خلیفہ راشد علی کے حق مارے ہیں، زمانہ علی کے خلاف آیا ہے. کوئی نہ کوئی امت کو ایسا فیک کردار چاہیے تھا کہ سارے جرائم اس پر ڈال دیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو مجرم علی کا زمانے میں موجود تھا. اگر کوئی فرضی کردار نہ بناتے تو تاریخ کے بڑے بڑے افراد گرفتار ہو جاتے، لہٰذا فیک کردار بنا کے سبھی کچھ اس پہ ڈال دیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں تحقیق کو، توجہ فرما رہے ہیں جی. نے فرمایا اصلاً ابن سبا نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے. یہ صرف سٹوری تھی، کہانی تھی. یہ ایک فکری کریکٹر تھا جو سیف بن عمر نے ذہن میں کھڑا تھا. اصلاً تاریخ میں یہ گزرا ہی نہیں. اس کے ثبوت کیا ہیں؟ اب وہ ثبوت دیتے ہیں اور بڑے لطیف ثبوت. عالم اہل سنت ہیں ڈاکٹر صبحی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وجہ سنو اس کی. کیوں؟ فرماتے ہیں اصلاً اگر یہ کوئی کردار ہوتا تو اتنا کلام علی ابن ابی طالب کا امت میں ہے. جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مولا علی کے سامنے آئیں جنگ کرنے کے لیے، ان کا اتنا کلام امت میں ہے. معاویہ بن ابو سفیان جنگ صفین کی مولا علی سے، اس شخص کا اتنا کلام زمانے میں ہے. وہ فرماتے ہیں یہ اتنی بڑے بڑے کردار تھے تاریخ کے، ان کا کلام امت کے پاس ہے. راویوں کو مل گیا ابن سبا. یہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے کلام میں کہیں کسی ایک جگہ بھی ابن سبا کا نام تک نہیں آیا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ غور کریں نا. آخر جس بدبخت نے ان کو جنگوں پہ لگا دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہیں کوئی تو اس کے خلاف بولتا. وہ فرماتے ہیں تاریخ کے کسی بھی کردار کے کلام میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں سیف بن عمر ہے 2 صدی ہجری کا، اور تاریخ اور حدیث 1 صدی ہجری کے آخر میں بنی امیہ نے لکھوانی شروع کر دی. فرماتے ہیں جتنے بھی 1 صدی کے محدث گزرے ہیں کسی ایک نے اپنے کسی روایت میں ابن سبا کا نام تک نہیں لیا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو ابن سبا کو نہ کوئی 1 صدی میں جانتا ہے، نہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے اس کا نام لیا، نہ علی ابن ابی طالب نے، نہ حضرت عائشہ نے، نہ معاویہ ابن ابو سفیان، کہیں کوئی اس کا نام ہی نہیں لیتا. تو یہ اگر ہوتا تو پھر اس کردار کا نام بھی لیا جاتا. تو یہ آیا کہاں سے؟ یہ اب جہاں تک کے لیے میں نے محنت کی ہے، یہ آیا کہاں سے؟ سیف بن عمر نے آخر ٹھیک ہے ایک فیک کریکٹر تھا، مگر کوئی تو ہوگا جسے مد نظر رکھ کے اس نے بنایا.
یہاں ایک دوسرے عالم اہل سنت آگے آئے، انہوں نے نظریۃ الامامہ کتاب لکھی، واضح السلاطین، واضح السلاطین کتاب لکھی ڈاکٹر علی الوردی، انہوں نے لکھی واضح السلاطین۔ انہوں نے فرمایا اصل میں سیف بن عمر نے جس کریکٹر کو ذہن میں رکھ کے ابن سبا کھڑا وہ کوئی اور نہیں، حضرت عمار بن یاسر کا کردار ہے۔ توجہ ہے جی، حضور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس کردار کو ذہن میں رکھ کے عبداللہ ابن سبا کا فیک کریکٹر بنایا محدثوں نے، وہ اور کوئی نہیں ہے، حضرت عمار یاسر ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سمجھو۔ اس کی وجہ یہ ہے جتنی باتوں کی نسبت ابن سبا پر دی گئی، تاریخ اٹھا کر پڑھو، وہ سارے کام عمار یاسر نے کیے۔ تیسرے خلیفہ پر تنقید، علی کے حق میں سب سے بڑی آواز بلند کرنے والا اور کوئی نہیں، عمار یاسر تھا۔ فرمایا ابن سبا کے خلاف جتنی روایتیں لکھی بنی امیہ نے لکھی، اور بنی امیہ کو اصحاب علی میں سب سے زیادہ ضد جس صحابی سے تھی وہ حضرت عمار یاسر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی اور صحابی کو معیار حق علی رسول نے نہیں بنایا۔ بخاری شریف اٹھا کر پڑھیں، آپ نے عمار یاسر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہے عمار یاسر، فَتَقْتَلُوهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيَةُ، اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اِنَّ عَمَّارَ مَعَ الْحَقِّ، بے شک کہ عمار حق کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں بنی امیہ کو جو سب سے زیادہ کھلتا تھا وہ عمار یاسر تھا، کیونکہ عمار کا علی کے پہلو میں ہونا ان کے باطل ہونے کی دلیل تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور پوری توجہ چاہوں گا، خدا کی قسم اب سننے والے خود ہی غور کیجئے گا، حضور علی جس کے ساتھ ہو جائے اس کے حق ہونے کی دلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے عمار کیسا با کمال شیعہ تھا، اس کا علی کے ساتھ ہونا علی کے حق کی دلیل بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یا توجہ فرما رہے ہیں جی، عمار یاسر سب سے زیادہ بغض عمار یاسر سے تھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں اسے کہا گیا ابن سبا، عبداللہ ابن سبا۔ اصل میں سبائی، اب بھی آپ نے دیکھا وہ سنتے ہوں گے سبائیوں کا فرقہ، سبائی فرقہ، عبداللہ ابن سبا نے سب۔ ابن سبا اصل میں ملک یمن سے نسبت رکھتا ہے، کیونکہ یمن کو کہا جاتا تھا بلد سبا۔ قرآن اٹھا کر پڑھیں، جناب سلیمان پیغمبر نے ہدہد کو بھیجا، ہدہد جا کر دیکھ کر آیا ملکہ بلقیس کے تخت کو، اس نے آ کر کہا وَجِئْتُكَ مِن سَبْعٍ یقین، میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آ رہا ہوں۔ عمار یاسر کا تعلق تھا یمن سے، توجہ ہے جی۔ اور بنی امیہ جناب عمار یاسر کو جل کے کہتے تھے ابن امت السودا اور ابن سبا، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اصلاً یہاں اب قرآن کی تفسیر اٹھا کر پڑھیں، سورہ حجرات، جناب عمار یاسر کو کب ابن امت السودا کہا گیا؟ سورہ حجرات کی 17ویں آیت کی جا کے تفسیر پڑھیے گا۔ 17ویں آیت کی تفسیر کہتی ہے جب مکہ کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، مدینہ کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، مسجد مدینہ، سارے صحابی کام کر رہے تھے، عمار یاسر دگنا کام کر رہے تھے، پسینے میں شرابور تھے، اینٹیں اٹھا کر جا رہے تھے۔ پاس ہی بنی امیہ کی ایک انتہائی بزرگ موجود تھے، کل کو بڑے عہدے کے حامل بھی بنے۔ اب جب انہوں نے چند پتھر اٹھائے نا تو دھول اٹھی، جب دھول اٹھی نا تو ان کی طبیعت تھوڑی سی لطیف اور نحیف تھی، لہٰذا انہیں بڑا مسئلہ ہوا، تو انہوں نے فوراً ہی ناراضگی کا اظہار کیا۔ جناب عمار یاسر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، آپ نے فرمایا بعض لوگ تو کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض کی خام خواہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، توجہ ہے جی۔ جب یہ سنا نا وہ کہنے لگے، فوراً ان کو کہنے لگے ابن سودا تم مجھ پہ طنز کر رہے ہو۔ فوراً رسول کے پاس آ گئے اور آ کر ایک بڑا عجیب جملہ کہا یا رسول اللہ کیا ہم اس لیے ایمان لے کر آئے ہیں کہ اب سیاہ کنیز کے بیٹے ہم پہ طنز کریں گے؟ جیسے یہ لفظ کہنا حضور مشیت الہی کا رنگ بدل گیا،
سورہ حجرات 17ویں آیت آ گئی، فوراً جبرائیل نے آ کر کہا یمنون علیک اسلم، اے حبیب یہ تجھ پہ احسان جھاڑتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. یمنون علیک ان اسلم، یہ احسان جھاڑتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو ہم پر احسان نہ رکھو کہ تم اسلام لے آئے. توجہ ہے جی، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جس نے تمہیں اسلام کی توفیق دے دی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. خدا فوراً ہی مشیت ناراض ہو گئی اور نبی نے جلال میں یہ بات کی اور فرمایا سنو اصحاب ان عمار مع الحق، بخاری شریف، وَتَقْتَلُوهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، یہ عمار حق کے ساتھ ہے اور اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور اس کا اگلا جملہ بڑا لطیف ہے، رسول نے فرمایا سنو خبردار مجھے عمار کی شکایت نہ کرنا، عمار میری آنکھ اور ناک کی درمیانی جلد کا نام ہے. حضور عمار کے فضائل سنیے گا، علی والے کے فضائل. فرمایا خبردار، انسان یہاں کچھ برداشت نہیں کرتا، توجہ ہے جی، یہاں کچھ آ جائے انسان فوراً ہٹا دیتا ہے، گوارا نہیں کرتا. فرماتا ہے خبردار عمار کے معاملے میں مجھ پر قطعاً کوئی بات نہ کرنا، عمار میری آنکھ اور ناک کی درمیانی جلد کا نام ہے. خدا کا لہجہ بدل گیا، یہ تجھ پر احسان جھاڑتے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنا احسان اپنے پاس رکھو، یہ تو اللہ کی توفیق ہے تم اسلام لے آئے. چلیے ویسے اگر اب سمجھ میں آئے نا، تفسیر سمجھنی مشکل ہوتی ہے، جسے سمجھ آئی اسے لطف آئے گا. چلیے قرآن نے تنقید کر دی، قرآن نے تنقید کر دی، جھاڑو نا اسلام، یہ تو اللہ نے احسان کیا کہ تم، چلو تنقید تو ہو گئی مگر سند اسلام بھی تو مل گئی. کاش یہ بات پہنچ گئی ہو، اس آیت سے تو سند اسلام بھی مل گئی. توجہ ہے جی، اس کا مطلب ہے چلو جیسے تھے اسلام تو رکھتے تھے، اللہ نے اسلام تو دے رکھا تھا. حضور یہ ہے قرآن کا لطف، قرآن سوائے علی کے کسی کے ساتھ نہیں جاتا. القرآن مع علی، علی کے غیر کے ساتھ قرآن چلا جائے تو قرآن کیسے ہو؟ آیت یہاں تمام ہوتی تو سند اسلام مل جاتی، مگر آیت میں اللہ نے آخری 3 لفظوں میں کمال کر دیا. فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم یہ کہنے میں بھی سچے ہو کہ ہم اسلام لے آئے. توجہ ہے جی، نا یہ تم بس یوں ہی کہہ رہے یا. توجہ ہے جی. اصلاً عمار یاسر کو ابن امت السودا کہا جاتا تھا، سیاہ کنیز کا بیٹا، لہٰذا ابن سبا اور کوئی نہیں. حضرت عمار یاسر کو مد نظر رکھ کے اس نے سیف بن عمر نے بنایا. جی دیکھا عزیزان، اصل میں صورتحال کیا ہے؟ آئیے شیعہ عالم کے بعد ایک سنی عالم کے چند الفاظ وہ بھی سن لیجیے. یہ بالکل بیٹا نا گل نوں ملیا میٹ کرنی، جی تفتیش کا رخ بدل لی پولیس ایویں بندہ اصل چھڑ دے ادھر رخ پھیر ادا. عبداللہ بن سبا سی پھر کدھر گیا؟ ہاں ساری سلطنت فطور پاؤں رہا تو یہاں دس دے آ گورنر آؤں کر دینا سی. یہ بھی حضرت عثمان تے گورنر کی تو انہوں کی نالائکی ہے، بجائے انہوں پھانسی دین تے کتے نوں جے کوئی ہے سی شہر نوں کرتا اتنے اگ لاوے وہ لاتی اگلے چ کرتا کچھ بھی، اور بعد دستے نہیں تو کدھر گیا. پھر آسمان انہوں اٹھا لیا، زمین نکلی بناوٹی گیا. یہ شکر ہے عبد الرحمان المعلمی جڑے سارے اہل حدیث عالم سے نا یمن، انہیں بہت اچھے طریقے لکھا. جب پرویزیاں نے آخیا نا سنت دے منکر جڑے سی مصر کہ تسی کہڑا دین لئی پھر القید السیاسی نہ رکھیا کیا پڑھیا مکاری دے طور کے عبداللہ بن، انہیں آخیا بھائی اللہ جزائے خیر دیتا حسین کہ انہیں اس افسانے تو ہوا کر دیتی ہے، اور جزائے خیر دے کہ انہیں بالکل واضح کیتا. کوئی عبداللہ بن سبا نہیں، کوئی غلطیاں حضرت عثمان دیاں سی، مسلمان اٹھے سی، صحابہ دے خلاف اٹھے، کسے یہودی دا کوئی دخل. اہل حدیث عالم دی پئی ایڈا وڈا جنہیں کئی جلداں اثری صاحب ہوراں نے رکھیاں، مگر عبد الرحمان بن المعلمی نوں پوچھ لو بناؤ ٹھیک گل. جی عزیزان، آپ نے دیکھا کہ جو منصف مزاج حضرات ہیں ان کا مکتب کوئی ہو، سنی ہو یا شیعہ ہو، وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں. آپ نے سماعت فرمایا کہ عبداللہ بن سبا کے واقعہ کو سب سے پہلے طبری نے نقل کیا
اور وہ بھی ایک ضعیف سند سے، جس کا اکلوتا راوی سیف بن عمر ہے۔ پھر دوسرے مورخین جیسے کہ اب ابن اسیر متوفہ 630 ہجری، ابن اساکر متوفہ 571 ہجری وغیرہ نے بھی اس واقعہ کو سیف بن عمر سے ہی نقل کیا۔ عزیزان، یہ اصل راوی سیف بن عمر اہل سنت بھائیوں کے ہاں بھی ضعیف اور غیر قابل اعتماد ہے۔ یحییٰ بن معین متوفہ 233 ہجری، امام نسائی، دیکھیے کتنے بڑے بڑے نام ہیں، متوفہ 303 ہجری، ابو داؤد متوفہ 275 ہجری، ابن حماد عقیلی متوفہ 322 ہجری، ابن ابی حاتم متوفہ 327 ہجری، اور ابن حبان متوفہ 353 ہجری جیسے اہل سنت علماء و ائمہ نے سیف بن عمر راوی کو ضعیف، جعلی احادیث کو گھڑنے والا اور ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔ ناصبیوں اور خارجیوں کو مبارک ہو کہ ان کی روایت اور راوی کا یہ حال ہے۔ عزیزان، اس سے پہلے 2 پارٹ پہ ہم بات کر چکے ہیں، یہ آج تیسرا پارٹ تھا، اس کو آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، مزید اسے آگے لے کر چلیں گے اور بتائیں گے کہ ابن سبا کون تھا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، یا علم۔